سر عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین کو خاص طور پہ وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ دیکھیے پہلے تو لیگل ریمیڈی وہی سول سوٹ ہی ہے کہ وہ سول عدالت سے رجوع کرتی ہیں، اور اس میں جو مین جو خرابی ہے وہ شاید ہم نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جو ریونیو سائڈ پہ جو انتقالات ہوتے ہیں، میوٹیشنز ہوتے ہیں، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ کلوسیو ہوتے ہیں. وہ جب وراثت کا انتقال چڑھاتے ہیں تو اس سٹیج پہ وہ نارملی جو خواتین ہیں ان کو شامل نہیں کرتے. میں ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بھائیوں کے نام پراپرٹی آ رہی ہے تو وہ بہنوں کا نام وراثت میں داخل ہی نہیں کرواتے، تو وہ پھر پراپرٹیز آگے سیل ہو جاتی ہیں. اور جس سٹیج پہ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیں پراپرٹی سے ڈپرائیو کر دیا ہے، تو وہ پھر ایک لیٹیگیشن جو ہے وہ انیشیٹ ہو جاتی ہے. اس میں پھر تھرڈ پارٹی کا اسٹیک آ چکا ہوتا ہے، اور یہ پھر ایک لا متنائی سلسلہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ضمن میں جو پراپرٹی کا جو میوٹیشن ہے وہ وہاں پہ ایک سسٹم میں بہت بڑا لوپ ہول ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے بھی جو خواتین وراثت سے محروم ہوتی ہیں، اگر اس پہ کوئی گورنمنٹ اور زیادہ اس پہ بیچنے کی گنجائش ہے، اس پہ کوئی لیجسلیشن کی جائے اور جہاں کہ اس فراڈ کو منیمائز کیا جا سکے. لائک وائز اگر کوئی سول کورٹ میں جاتا ہے اور جا کے ادھر اپنی جب ایویڈنس کراتا ہے اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے کورٹ کے سامنے کہ جی ہم ہی صرف لیگل ہیئرز ہیں اور ہماری کوئی اور بہن نہیں ہے. لیکن پہلے یہ فراڈ بڑا کامن تھا. اب جب سے یہ سارا ڈیٹا بیس بنا ہے نادرا کا، تو اس میں جب آپ کی پیڈیگری آتی ہے فیملی کی، تو اس میں بہنوں کو اب کنسیل کرنا نسبتاً اب مشکل ہے. تو اب یہ فراڈ نادرا کے ریکارڈ کی اور اس میں بچوں کی پراپر انٹریز کی وجہ سے کافی حد تک منیمائز ہو چکا ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ کا جو پیٹرنٹ کویسچن ہے اس ضمن میں ابھی 2021 میں ایک لا انٹروڈیوس کیا گیا ہے. ایک امبرڈسمین ڈپیوٹ کی گئی ہیں. وہ امبرڈسمین جو ہے ان کو کوئی بھی خاتون رجوع کر سکتی ہے اپنی پراپرٹی میں جو رائٹس ہیں ان کو لینے کے لیے. اور امبرڈسمین کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میٹر سول کورٹ میں بھی چل رہا ہے تو وہ امبرڈسمین وہاں پہ ریفرنس سینڈ کر کے اس پرٹیکولر جج کو وہ سول سوٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں اپنے پاس، اور وہاں پروسیڈنگز چل سکتی ہیں. اور اسی لا کے سیکشن 9 میں یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ وہ آپ کو رینٹ بھی دلوا سکتی ہیں اس پراپرٹی کا، اس خاتون کا جتنا حصہ بنتا ہے اس پراپرٹی میں، اور اس کے استعمال کے اگینسٹ جن لوگوں نے اس کے جو بھائیوں نے اگر اس کو حصہ نہیں دیا تو اس صورت میں اس کے استعمال کے اگینسٹ جو اس کا شیئر بنتا ہے ریٹیبلی وہ بھی اس کو دلایا جا سکتا ہے. تو یہ جو لا ہے یہ افیکٹولی پریکٹس ہو رہا ہے. اس لا کا نام ہے پنجاب انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ آف 2021. تو یہ ایک لا ہے جو کافی سائے آف ریلیف ہے فار وومن. اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس لا کے تحت اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، اور امبرڈ پرسن جو ہیں امبرڈس وہ اس سے منگواتی ہیں، رپلائی منگواتی ہیں کنسرن ریونیو اسٹاف سے. اور اس کے بعد جو ہی وہ رپلائی آتا ہے تو اس کے بعد اس رپلائی کی روشنی میں پھر وہ پارٹیز کو سن کے اور اپنا فائنل ورڈکٹ دے دیتی ہیں. اور پھر کنسرن جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو آرڈر کیے جا سکتے ہیں کہ وہ قبضہ دلائے اور ریکوری کرے اس رینٹ کی جو وہ اس کو اوارڈ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک لا موجود ہے جس کے تحت اب ریکوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ کو اپنا پراپرٹی میں رائٹ بھی مل سکتا ہے. اگین چوائس از ود دی لیڈی. وہ سول کورٹ بھی جا سکتی ہیں، وہ یہ امبرڈسمین کے پاس بھی آ سکتی ہیں.